الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع بها أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا مات الانسان، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، تو اس کے نیک اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. یعنی وہ انسان جو اپنی زندگی کے اندر نیک اعمال کرتا تھا، اب وہ نہیں کر سکتا. الا من ثلاثۃ، مگر 3 طرح کے اعمال ایسے ہیں کہ انسان کی دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا اجر اور ان کا ثواب مسلسل اس کے نامہ اعمال کے اندر درج ہوتا رہتا ہے. الا من صدقۃ جاریۃ، ان 3 اعمال میں سے ایک جو ہے صدقہ جاریہ والے اعمال ہیں. او علم ينتفع به، اور دوسرا علم کے وہ ذرائع ہیں کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے. ایک تو وہ اعمال کہ جو اس نے اپنی زندگی کے اندر صدقہ جاریہ والے کوئی اعمال کر دیے، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کوئی درخت لگا دیا، کوئی دینی کتاب اشاعت کر دی، کوئی کنواں کھدوا دیا. تو یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ صدقہ جاریہ والے اعمال ہیں کہ انسان دنیا سے چلا گیا اور اس کے بعد بھی سلسلہ جو ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر جاری رہے گا، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کو اجر ثواب ملتا رہے. اب علم ينتفع به، علم کے ذرائع اس نے قائم کر دی، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کتابیں لے کر کے دے دی، قرآن رکھ دیا. اب جتنے لوگ پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے اور ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کا اجر ثواب ملتا رہے گا. او ولد صالح يدعو له، اور تیسری چیز نیک اولاد کہ جو اس نے اپنے پیچھے چھوڑ دی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، اور وہ اس کے لیے دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. تو اس نیک اولاد کا یہ بھی صدقہ جاری ہے اس کے لیے. جو بھی وہ نیک اعمال کرتے رہیں گے، اس والدین کے لیے دعا کرتے رہیں گے، تو ان کا اجر و ثواب ان کو ملتا رہے. ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے اور یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے کہ مرنے کے بعد ایصال ثواب کرنا یہ جائز ہے. معتزلہ کے ہاں مرنے کے بعد ایصال ثواب نہیں ہے.
لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب میں پھر ایک درجہ تو ایصال ثواب کا دعا کا ہے کہ بندہ دعا کرتا رہے، جس طرح قرآن میں تعلیم دی گئی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ دعا کے ساتھ صدقہ جاریہ ہے، ایصال ثواب ہے۔ پھر دوسرا ایصال ثواب کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نفلی حج کر لیا، نفلی عمرہ کر لیا اور اس کے ذریعے سے ایصال ثواب کر لیا۔ پھر جو ہے تیسرا یہ کہ صدقہ کر لیا اور صدقے کے ذریعے سے مرنے والے کو ایصال ثواب کیا۔ تو فرمایا کہ یہ سارے جو ہیں ایصال ثواب کے ذرائع ہیں، اور چوتھا جو ذریعہ ہے ایصال ثواب کا وہ بدنی اعمال، قرآن پڑھ لیا، استغفار پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لی، ذکر اذکار کر لیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی، اور اس کے ذریعے سے مرنے والے کو ایصال ثواب کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ باقی تینوں جو ائمہ ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ بدنی جو عبادات ہیں اس کا ایصال ثواب کرنا ہی جائز۔ پھر صدقہ بھی سے ان تمام 4 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، ان میں سب سے بہتر طریقہ ایصال ثواب کا صدقہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہے، تو میں ان کے لیے کس طرح ایصال ثواب کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کر دو۔ ایک روایت میں ہے کہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عرض کی اللہ کے رسول میں اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، کیا طریقہ اختیار کروں؟ فرمایا کنواں کھدوا دو۔ تو ایک تو فرمایا کہ صدقہ کی پھر 2 صورتیں ہیں، ایک صدقہ اس طرح ہے کہ جس کا نفع جو ہے وہ عارضی ہے، کم وقتی ہے، جس طرح کہ کھانا کھلا دیا کہ اس کا نفع عارضی ہے، تھوڑے سے دیر کے لیے، دائمی نفع نہیں ہے۔ اور ایک ہے صدقہ کہ جو صدقہ جاریہ کے اندر شامل ہوتا ہے کہ جس کا نفع وہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، کہ مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، کنواں جو ہے کھدوا دیا، سرائے تعمیر کر دی، راستہ بنوا دیا، قرآن کی جو ہے نسخے لے کر مسجد میں رکھ دیے، کسی دینی کتاب کی اشاعت کروا دی، تو یہ صدقہ جاری ہے۔ تو اس لیے صدقات میں سے مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ صدقہ جاریہ والا عمل کیا جائے۔ وقتی طور پر کھانا کھلا دیا وہ بھی ایک صدقہ ہے، لیکن اس کا فائدہ دائمی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ایصال ثواب کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ کوئی نیک عمل کرے، اور نیک عمل کرنے کے اوپر جو اس کو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اس اجر اور ثواب کو وہ یہ دعا کرے کہ اللہ تو نے مجھے جو یہ اجر عطا کیا اس نیک عمل کے اوپر، اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، میرے ماں کو پہنچا دے، میرے باپ کو پہنچا دے، بھائی کو پہنچا دے، میرے دوست کو پہنچا دے۔ تو یہ ہے کہ اس کا کوئی مقبول عمل ہو اور اس عمل کو آگے وہ اس کا ثواب جو ہے مرنے والے کو پہنچا دے۔ اس سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو اس سے یہ معلوم ہوئی کہ ایصال ثواب اس عمل کا ہوگا کہ جو عمل عند اللہ مقبول ہوگا، اور عند اللہ وہ عمل مقبول ہوگا جو شریعت کے مطابق ہوگا۔ جو عمل شریعت کے مطابق نہیں ہے اس کا اجر و ثواب پہنچانا یہ صرف خام خیالی ہے، ایک تصور ہی ہے۔ تو اس لیے ایصال ثواب جو کیا جائے وہ شریعت کے مطابق جو ہے وہ کیا جائے۔
دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مرنے والے کو بھی ایثار ثواب ہو سکتا ہے اور زندہ کو بھی ایثار ثواب ہو سکتا ہے. ماں باپ زندہ ہیں تب بھی آپ ایثار ثواب کر سکتے ہیں. 2 رکعت نفل پڑھی، اے اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچا دے. زندہ ہیں تب بھی اور مر گئے تو تب بھی. لیکن مرنے کے بعد عام طور پر ایثار ثواب اس لیے کیا جاتا ہے کہ زندہ آدمی تو اعمال کر سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو اب وہ محتاج ہے کہ اس کو ایثار ثواب کیا جائے. حدیث میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کوئی آدمی دریا میں ڈوب رہا ہو، مہندار میں پھنسا ہوا ہو، غرق ہو رہا ہو، اور وہ اپنی مدد کے لیے دوسرے لوگوں کو پکارتا رہتا ہے کہ آؤ مجھے بچا لو. اسی طرح مرنے والا جو ہے وہ بھی فرمایا ایثار ثواب کا اپنے پیچھے جو رہنے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، عزیز اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، ان کی دعاؤں کا منتظر رہتا ہے. اور جب وہ دعا کرتے ہیں تو فرمایا اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے سب اس کو مل جائے، اس کے اوپر اس کو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی اس کو اپنے پیچھے رہنے والوں کے استغفار سے ہوتی ہے اور ان کے ایثار ثواب اور دعا سے ہوتی ہے. اور فرمایا کہ ایثار ثواب میں سب سے بہتر استغفار ہے. فرمایا کہ جب جنت کے اندر کسی کے درجات بلند کیے جاتے ہیں وہ پوچھتا ہے اے اللہ کس وجہ سے یہ میرے درجے بلند کیے گئے؟ تو جواب ملتا ہے کہ تمہارے بیٹے کے استغفار کی وجہ سے. اور فرمایا کہ جب مرنے والے کے لیے پیچھے رہنے والے دعا کرتے ہیں تو اللہ پہاڑوں کے برابر سے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ ایثار ثواب جو ہے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے مرنے والے کو. سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح زندہ انسان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے، اس سے زیادہ جو مرنے والا ہے اس کو ایثار ثواب کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ایثار ثواب کرنا یہ جائز ہے اور مرنے والے کو اس کا اجر اور ثواب ملتا ہے، لیکن تب جب شریعت کے مطابق ہو. تو اس لیے ایثار ثواب کا بہتر طریقہ یہ کہ آدمی صدقہ جاریہ والے اعمال کرے کہ جن کا فائدہ جو ہے وہ دائمی ہو اور اس کا اجر جو ہے ان کو ملتا رہے، مسلسل ملتا رہے. اور پھر شریعت کے مطابق ہو. جس طرح کہ آج کل ہمارے ہاں اجتماعات ہوتے ہیں، شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ہے. تیجا کرنا اور جمعرات کرنا، 7واں کرنا، 40واں کرنا، برسی کرنا، یہ چیزیں شریعت کے اندر نہیں ہیں. یہ رسوم ہے، رواجات جو ہم نے بنا لی. شریعت کے اندر ان چیزوں کا کوئی جو ہے ثبوت نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی بھی دنیا سے رخصت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم برادری کو جمع نہیں کیا اور یہ طریقہ نہیں کیا. آپ کے محبوب چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کے بیٹے رخصت ہوئے، آپ کی بیٹیاں رخصت ہوئیں، لیکن اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو تیسرا کیا، نہ جمعرات کی، نہ 40واں کیا اور نہ برادری کو جمع کیا. صدقہ خیرات اگر کھانا بھی کھلانا ہے تو یہ فقراء کا حق، مساکین کا حق. ہم جو برادری کو جمع کر لیتے ہیں اور ایک جشن کی صورت بن جاتی ہے، ایک تقریب کی صورت بن جاتی ہے، تو میں یہ شریعت کے اندر نہیں ہے. نہ صحابہ کے دور کے اندر یہ چیز رہی، نہ تابعین کے دور کے اندر رہی. یہ ہندوانہ رسمیں. علامہ بیرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو سلطان محمود غزنوی کے دور میں ہندوستان میں آئے، اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو پہلے ہندوؤں کے پنڈت بعد میں پھر مسلمان ہوئے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ہندوؤں کی رسمیں جو مسلمانوں کے اندر آ گئی. ہندوؤں کے ہاں جو مختلف ذاتیں ہیں، مختلف قبائل، مختلف خاندان ہیں، ان کے مرنے کے بعد مختلف دنوں کے اندر رسمیں منائی جاتی ہیں. جس طرح کے کھتری ہیں تو 13ویں دن جو ہے ان کے لیے ایثار ثواب کیا جاتا ہے، بڑا ختم اس کو کیا جاتا ہے.
شودر ہیں ان کے لیے 16واں دن 15واں دن، برہمن ہیں ان کے لیے 11واں دن، اور اس طرح ویش ہیں ان کے لیے 30واں 31واں دن یہ مقرر ہے۔ پھر بعض کے لیے جو ہے 6 مہینے کے بعد، بعض میں کے لیے جو ہے اسو کے مہینے کے اندر، اور پھر اسی طرح کچھ مہینوں کے بعد گائے کو بھی خاص طور پہ وہ کھانا کھلاتے ہیں، اور پھر جس تاریخ کے اندر فوتگی ہوتی ہے اس تاریخ کو لازمی کرتے ہیں کہ پنڈت کو بلاتے ہیں، کھانا بنایا جاتا ہے، اور اس کھانے کے اوپر پنڈت جو ہے وید پڑھتا ہے۔ تو میں کہ یہ چیزیں ہندوؤں سے مسلمانوں کے اندر آ گئی، تو اس لیے ایصال ثواب کے تو ہم قائل ہیں، لیکن رسوم اور رواجات کے ہم قائل نہیں۔ تو اس لیے ایصال ثواب اس چیز کا ہوگا کہ جو شریعت کے مطابق ہوگی، تو شریعت سے ہٹ کر کے کوئی عمل نہ کیا جائے، اور وہ طریقے ایصال ثواب کے اختیار کیے جائیں کہ جو شریعت نے ہمیں بتائیں، جو صدقہ جاریہ والے اعمال ہیں، لیکن ان کے اندر چونکہ نمائش نہیں ہوتی اور وہ کسی کو نظر نہیں آتے، تو اس لیے ہم جو ہے ایسے طریقے اختیار کر دیتے ہیں کہ جو دوسروں کو نظر آئے۔ تو اس لیے ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو جو ہے بچانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم يا دافع البليات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا أحل المشكلات، اللهم يا مسبب الأسرار، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا خير الناصرين، اللهم يا أرحم الراحمين. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا داء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. الہ العالمین جو قرآن کریم پڑھا گیا اس کا ثواب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء اکرام کی رواح کو پہنچا کر اے اللہ بابا زمان مرحوم کی روح کو پہنچا دے. اے اللہ ان سمیت اے اللہ کی محمود صاحب کی والدہ، یونس صاحب کی والدہ، اور اے اللہ حاضرین میں سے جس کے کیوں جو رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہوئے تمام کے ارواح کو اس کا ثواب پہنچا. اور اے اللہ تمام مرنے والوں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ تمام مرنے والوں کے لیے آخرت کے مناظر کو ان کے لیے سہل اور آسان فرما دے. اے اللہ ان کی قبور کو اپنے انوارات سے منور فرما دے. زندگی کے اندر جتنے بھی نیک اعمال کے قبول و منظور فرما دے. جتنی خطائیں لغو شمی میں اپنے خود و کرم سے معاف فرما دے. الہ العالمین یا اللہ جتنے بیمار ہیں بھائی اختر صاحب سمیت اور دوسرے بھائی دعا کی درخواست کی ہے، معروف صاحب لندن میں،
ان کے لیے اور جتنے بھی بیمار ہیں سب کے لیے دعا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے. العالمین یا اللہ جو گھروں میں اسپتالوں میں اے اللہ جہاں کہیں بھی بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیر اسباب پیدا فرما. اے اللہ شرک و بدعات سے رسوم و رواجات سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. ہر ایک کام اپنی رضا کے مطابق کرنے کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اپنے رضا والے کام ہم سے لے لے. ناراضگی والے کاموں سے اے اللہ تو بچائے رکھ. اے اللہ جب تک زندہ رہے دین اسلام پہ زندہ رکھ. اے اللہ اپنی رضا والے کام دین والے کام ہم سے لے لے. العالمین یا اللہ بھائیوں نے بزرگوں نے ماؤں بہنوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں جو ہم سے توقعات رکھتے ہیں سب کے جائز حاجات کو پورا فرما دے. سب کو نیک مقاصد کے اندر کامیابیاں عطا فرما دے. اے اللہ جن کی اولادیں نہیں ہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دے. جن کی اولادیں والدین کے لیے مطیع اور فرما بردار بنا دے. اے اللہ مرحوم کے یا اللہ جتنے بھی پسماندگان ہیں سب کو صبر جمیل عطا فرما اور اپنے والدین کے لیے اے اللہ صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما. جو نہیں مانگ سکے اپنی شان کے مطابق عطا فرما. اے اللہ پورے عالم اسلام کی مسلمانوں کی عزت و نصرت اور مدد فرما. اے اللہ آپس کے اختلاف اور انتشار کو اے اللہ کے اتفاق سے اتحاد سے بدل دے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اپنے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. مرنے سے پہلے ہم سب کو مرنے کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.